نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مع جیسے اوپر آپ کو بتایا تھا لام اس کا معنی ہوتا ہے لیے. لام کا معنی کیا ہے؟ لیے. کسی چیز کی ملکیت کے لیے یا ملکیت کے علاوہ جو ہے وہ میرے لیے، اس کے لیے ہم لام استعمال کرتے ہیں. جیسے میرے لیے تو لی، آپ کے لیے لکا، اس کے لیے لہو، عورت ہے تو لہا. سمجھ آئی؟ تو یہ ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے ضمائر بھی پڑھے تھے. لی، لنا، لنا میرے، ہمارے، ہمارے. لکا مذکر تمہارے، لکما تم دونوں کے، لکم تم سب کے. لکی تو ایک عورت کی، لکما تم دونوں کی، لکنہ تم سب کی. لہو اس ایک آدمی کا، لہما ان دونوں کا، لہم ان سب کا. لہا اس ایک عورت کا، لہا لہما ان دونوں کا، لہنہ ان سب کا. اس کے بعد ایک ہے مع. مع کا معنی ہے ساتھ. اس میں بھی یہی ضمائر دیکھیں، معی میرے ساتھ، معنا ہم دونوں کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ. معکا تمہارے ساتھ، معکما تم دونوں کے ساتھ، معکم تم سب کے ساتھ. معکی، معکما، معکنہ. معہو اس کے ساتھ، معہما، معہم، معہا، معہما، معہن. قرآن میں آپ دیکھو گے تو یہ اس طرح بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. معہو بھی، معکا بھی، معکی بھی، معکن بھی، معی بھی، معنا بھی. تو مع کا معنی کیا ہے؟ ساتھ. اب اس کو کیسے استعمال کریں دیکھیں. خرج حامد مع خالد. حامد خالد کے ساتھ نکلا. خرج حامد مع خالد. ذهب الطبيب مع المهندس. ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ چلا گیا. جلس المدرس مع المدیر. استاد محتمم کے ساتھ بیٹھا. من معک یا علی. معک آپ کے ساتھ. من کا معنی ہے کون. آپ کے ساتھ کون ہے؟ علی. معی زمیلی میرے ساتھ میرا دوست ہے. معی میرے ساتھ، معک آپ کے ساتھ. آمنہ معہا زوجہا. آمنہ کے ساتھ اس کا شوہر ہے. خرج ابی من البیت. میرے ابو گھر سے نکلے. من خرج معہو. آپ نے کہا ان کے ساتھ کون نکلے. دیکھیں نا، معہو مذکر غائب کر، اس کے ساتھ کون نکلا؟ آپ نے کہا خرج معہو عمی. ان کے ساتھ میرے ابو نکلے. ان کے ساتھ میرے ابو نکلے. تو یہی جو اوپر ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا وہ یہاں بھی آپ نے پڑھنا ہے. ایک ایک ہر لفظ کو آپ نے ضمائر کے ساتھ پڑھنا ہے. دیکھیں، بیتن بیتو کا آپ کا گھر، بیتہو اس کا گھر، بیتہا اس ایک عورت کا گھر، بیتی میرا گھر. ابن ابو کا، ابوہ ابوہا ابی. اخن اخو کا، اخوہ اخوہا اخی. اس طرح جتنی عربی کی چیزیں آپ کو آتی ہیں نا ان کو آپ ان ضمائر کے ساتھ استعمال کریں. کتابن کتابو کا، کتابہ کتابہا کتابی. ایسے آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو عربی میں استعمال کرنا اور بولنا آسانی سے آ جائے گا. دیکھیں، ابی و امی فی البیت. اب اور ام کی نسبت کی اپنی طرف. میرے اور ابو اور میرے امی گھر میں. اب اسی کو آپ سامنے کسی کی طرف نسبت کریں. ابو کا و ام کا فی البیت. تمہارے ابو اور تمہاری امی گھر پہ ہیں. ابو ہو و ام ہو فی البیت. اس کے ابو اور اس کی ماں کہاں ہیں؟ گھر پہ ہیں. اسی طرح دیکھیں، این ابو کا یا حامد. حامد تمہارے ابا کہاں ہیں؟ دیکھا ذهب الی السوق بازار گئے. اخو کا طبیب. کیا آپ کا بھائی ڈاکٹر ہے؟ اخو کا آپ کا بھائی، اخو کا آپ کا بھائی. سوال کے لیے ہے. لا ہوا مدرس، وہ استاد ہیں. زینب فی الریاض. زینب ریاض میں ہیں. اخوہا فی الطائف. ان کے بھائی طائف میں ہیں، شہر کا نام ہے. وابوہا فی المدینۃ المنورہ. اور ان کے ابا جو ہیں مدینہ میں ہیں. ھذا طالب ابوہ وزیر و اخوہ تاجر کبیر. یہ جو طالب علم ہے نا اس کے ابو وزیر ہیں اور ان کے ابو جو ہے وہ تاجر کبیر، بہت بڑے تاجر ہیں. ذهب اخی الی المدرسہ وذهب ابی الی الجامعہ. میرا بھائی اسکول گیا اور میرے ابا جو ہے وہ یونیورسٹی چلے گئے. اب یہ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اقرأ الاسماء الآتیہ اور وضبط اواخرہا. آخری اسماء کو، یعنی ان اسماء کو پڑھیں اور ان کے آخر کو نوٹ کریں. محمد، خالد، حامد، عباس، محمود.
بتایا تھا نا میں نے کہ مذکر نام کے آخر میں 2 پیش آتا ہے اور مؤنث نام کے آخر میں 1 پیش آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذکر کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا ہے ان کے آخر میں بھی 1 پیش آتا ہے۔ آپ حمزۃ نہیں بولیں گے، حمزۃ، طلحۃ، اسامۃ، معاویۃ، عکرمۃ، خالد، حمزۃ، عمار، انس، معاویۃ، انس، معاویۃ۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ نے ان ناموں کو نوٹ کر کے پڑھنا ہے۔ الکلمات الجدیدہ، اس سبق میں آپ نے جو نئے کلمات پڑھے جو اس سے پہلے کسی بھی سبق میں نہیں پڑھے تھے۔ زمیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست۔ زوج ہسبینڈ، شوہر۔ واحد ایک۔ فتن نوجوان، نوجوان مرد کو کیا بولتے ہیں؟ فتن۔ کیا بولتے ہیں؟ فتن۔ معا کا معنی ہے ساتھ، اور طفل بچہ، کویت، کویت کو کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کی جو ہے آپ اونچی آواز سے بار بار، کم از کم 10 بار جو ہے وہ اس سبق کو آپ دہرائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ سبق اچھی طرح ایسا بیٹھ جائے گا کہ دوبارہ نکلنے کا انشاءاللہ تعالی نام نہیں لے گا انشاءاللہ۔